الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذب قرآن زیستن. شہ نشین پر تشریف فرما، علماء کرام اور حاضرین مجلس، طلبہ عزیز و طالبات اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج بڑی مسرت کا اور خوشی کا موقع ہے کہ نورانی مسجد کے مدرسے کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا. ذمہ داران حضرات، خصوصاً جناب حافظ یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم رہا کہ تجھے آنا ہے اور کچھ دیر نصیحت کرنی ہے. بفضلہ تعالی اب وہ موقع میسر آیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عاجز حاضر ہیں. قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں،
تمام حاضرین سے ایک بہت ہی ادباً عرض ہے کہ خاموش رہیں، بالکل شور نہ کریں۔ اب تک اتنی ادب و احترام کے ساتھ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات نے بیٹھنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اب کچھ دیر اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو خاموشی سے سنا جائے۔ اب بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کروں کہ قرآن کریم حق خداوند قدوس کا ایک عظیم الشان سرکیولر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سے ہمیں سچی پکی محبت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم کے گناہوں معجزات ہیں، اسی قرآن کریم کی تعلیمات یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں ان میں دی جاتی ہیں۔ یہ اساتذہ طلباء کو اپنا خون جگر پلاتے ہیں، تب جا کر طلباء اس قابل بنتے ہیں کہ آج آپ حضرات کو جمع کر کے اس کا مختصر سا نمونہ پیش کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مائک پر آ کر جس ہمت و جانفشانی کے ساتھ اپنے اپنے پروگرامات پیش کیے، یہ آپ حضرات کو اس کا نمونہ دکھلانا مقصود ہے کہ ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر اور ٹوٹی عمارتوں میں بیٹھ کر یہ علماء کرام کیا کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے اس کے چھوٹے چھوٹے نمونے دیکھیں۔ اور قرآن کریم کے معجزات میں ایک بڑا عظیم الشان معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو حق خداوند قدوس نے یاد کرنے والوں کے لیے بڑا آسان قرار دی اور بڑا آسان بنا دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن کریم میں حق خداوند قدوس کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق کہ ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کو بڑا آسان کر دیا، بڑا سہل کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا جو اس کی تلاوت کرے، شب و روز اس پر محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، توجہات کے ساتھ اس کی آیات کو یاد کرے؟ ہم نے اسے بڑا آسان ترین قرار دیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو کتاب اتاری گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، جس کتاب کو وہ کلام اللہ بھی ہے، وہ منزل من اللہ بھی ہے، اسے پڑھا کریں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صدہا شکر ہے اس پروردگار کا، صدہا احسان ہے اس رب ذوالجلال کی ذات لازوال کا کہ اس نے قرآن کریم یاد کرنے کی اور پڑھنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے کی اجازت دے دی، حکم فرما دیا۔ ورنہ ہمارے منہ گندے، منہ ناپاک منہ تو اس قابل تھے کہ کہہ دیا جاتا کہ اس گندے منہ سے میرے پاک کلام کی تلاوت نہ کرنا۔ ہمارے منہ کیسے ہیں دوستوں؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم دیا، اور وہ حکم بھی ایسا دیا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، نہ سمجھ کر پڑھو، ہر صورت میں اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ ورنہ ہماری حیثیت تو کیسی ہے؟ شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دگر ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہمارا منہ تو 1000 مرتبہ
مرتبہ بھی مشک سے اور عنبر سے اور گلاب سے دھو لیا جاوے تب بھی اس قابل نہیں کہ ذکر کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 300 علوم پر بحث فرمائی اور 60 مختلف قرآن کریم کے نام بیان فرمائے، جس میں سے 4 نام بڑے راجح کا، اور وہ 4 راجح ناموں میں ایک نام قرآن کریم کا ذکر ہے۔ تو اسی ذکر کو لیتے ہوئے یہ آیت کریمہ میں ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بڑا کام ہے۔ اور قرآن کریم کے معجزات اور قرآن کریم کے عجائب تو اتنے ہیں کہ بولنے لگے تو صبح کی اذان تک کا وقت بھی کم پڑے، اور لکھیں تو سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جاوے تو وہ سیاہی بھی کم پڑ جائے۔ لیکن مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بزرگوں کے واقعات پیش کروں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ گزرے۔ جب یہ پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں انہیں پڑھانے کے لیے بھیجا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھیے قطب الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی پڑھانا ہے تو 21ویں پارے سے پڑھائیے، کیونکہ 20 پارے تو میں ماں کی گود سے پڑھ کر آیا ہوں، 20 پارے ماں کی گود سے یاد کر لیے، 21ویں پارے سے پڑھانا شروع کر دیجئے۔ پتہ چلا میری مائیں اور بہنیں کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں جیسی تربیت کرے گی ویسے بچوں میں ثمرات، اثرات منتقل ہوں گے۔ ایسے ہی ان کو یاد ہو گئے ماں کی گود سے اتنے پارے۔ ان کی ماں نے کیسی تربیت فرمائی ہوگی، اس کی ایک جھلک میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مدرسے جاتے اور مدرسے سے واپسی پر ان کی والدہ کو کہتے امی جان مجھے بڑی بھوک لگی، تو جب یوں کہتے تو ان کی والدہ یوں نہیں کہتی جیسا آج کل کی ہماری مائیں کہتی ہیں آجا میرا لال تجھے کھانا گرم کر دوں اور تجھے روٹیاں پکا دوں۔ ان کی والدہ فرماتی ان کا ایمان بنانے کے لیے کہ مصلی بچھاؤ بیٹا، اس لیے کہ کھانا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا پیش فرمائیں گے، آپ کو بھی کھانا عطا فرمائیں گے۔ تو پھر وہ پوچھتے قطب الدین ابھی تو چھوٹے ہیں کہ والدہ میں اب اللہ رب العزت سے کیسے مانگوں، کہاں جاؤں؟ تو کہا مصلی بچھاؤ قطب الدین اور دو گانا ادا کرو، سر بسجود ہو جاؤ رب ذوالجلال کی چوکھٹ پر، اور پھر دعا کرو کہ اللہ مجھے بڑی تیز تراری سے بھوک لگی ہے، آپ کھانا عنایت فرما دیجئے تاکہ قطب الدین کی بھوک مٹ سکے۔ کھانا دینے والے آپ، پانی پلانے والے آپ، یہ ماں تربیت فرما رہی ہے۔ اب جب قطب الدین دعا کرنے لگے تو ان کی والدہ ماجدہ چپکے سے الماری میں روٹیاں رکھ دیتی، اور پھر جب وہ دعا سے فارغ ہوتے تو ان کی والدہ سے کہتے امی جان کھانا آیا نہیں اب تک؟ تو ان کی والدہ یوں نہیں کہتی کہ دے رہی ہوں، ان کی والدہ فرماتی کہ آپ نے دعا کر لی؟ تو کہا جی امی جان میں نے دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ تو اب پھر تلاش کیجئے گھر میں کہیں کھانا ملے گا۔ تلاش کر رہے قطب الدین، اس کمرے میں جا رہے ہیں، برآمدے میں جا رہے ہیں، اور کچن میں جا رہے ہیں، باورچی خانے میں جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک الماری میں بالآخر کمرے کی انہیں کھانا مل گیا، روٹیاں مل گئیں۔ بڑے خوش ہو گئے،
اور بڑی خوشی خوشی باہر آئے اور کہنے لگے امی جان میں نے دعا کی تھی نا، اللہ نے مجھے روٹی دے دی، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا۔ اب روزانہ یہی سلسلہ چلتا رہا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہوا کہ اب اللہ کی محبت ان کے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ روزانہ رات میں سونے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کئی سوالات ان کی والدہ سے کرتے، عشق الہی روز بروز بڑھتا جاتا۔ ان کی والدہ کی تربیت دیکھنے کو تو تربیت ہے، لیکن انہیں اللہ کی اور توحید کے جام پلا رہی تھی ان کی نصیحتیں، ان کی تربیت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو۔ اور پھر جب بندہ مستقل مانگتا ہے، ماں کی تربیت میں بھی نیت یہ ہے کہ اللہ کا اور رسول کا حقیقی معنوں میں پیروکار بن جائے، تو پھر اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہوتی۔ اللہ رسوا نہیں کرتا، کہتے نا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ سنو، ایک روز قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے گھر تشریف لائے اور والدہ کہیں گئی تھی کسی تقریب کے اندر، بھول گئی، ذہن سے باہر ہو گیا کہ میرے لخت جگر کا آنے کا وقت ہو گیا، آنے کا موقع آ گیا، وہیں تقریب میں مصروف رہی۔ ایک مدت کے بعد اور کئی گھنٹوں کے بعد جب یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوئی، اے اللہ میں نے جو کیا تجھ سے منگوایا، الماری میں روٹیاں رکھی صرف اور صرف توحید کا سبق پڑھانے کے لیے، صرف اور صرف تیرا اور تیرے نبی کے احکام کا پیروکار بنانے کے لیے، آج لاج رکھ لیجیو، آج اس کے عقیدے کو ٹوٹنے مت دیجیو۔ آج تک کا میں نے اپنے بیٹے کے پیچھے جو کیا کرایا ہے، آج کھانا نہیں ملا سب ضائع ہو جائے گا۔ ابھی تو ماں رو رہی ہے، راستے سے دوڑی دوڑی گھر چلی آ رہی ہے، گھر جا کر دیکھا بڑے حشاش بشاش اطمینان سکون و طمانینت کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہیں۔ اٹھایا ماں نے، ذرا سر پہ ہاتھ گھمایا اور کہنے لگی قطب الدین بھوک لگی ہوگی نا، تو پیاسا ہوگا نا، تو تھک گیا ہوگا نا، کھانا باقی ہوگا نا، میں تجھے کھانا دے رہی ہوں۔ تو کہا نہیں میں تو کھا چکا اور پیٹ بھر کے کھا چکا، لیکن والدہ ایک بات میں کہوں، روزانہ کھانے میں جو لذت ہوتی ہے، آج کے کھانے کی لذت کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ تو وہ کھانا کہاں سے آیا؟ نہ قطب الدین کے والدین نے رکھا، نہ کسی نوکر چاکر نے رکھا، روزانہ جو توحید کا سبق پڑھایا تھا نا ماں نے، اور ماں کی گود کا جو مدرسہ ملا تھا نا، اس نے اللہ کی رحمت کو جوش دلا دیا۔ ماں نہیں، نوکر چاکر نہیں، وہ معصوم ہاتھ اللہ کے حضور اٹھ گئے، مانگ رہے کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عقیدے کی پختگی کو اتنا بڑا دیا کہ پھر وقت کا قطب الدین بختیار کاکی قرار پایا۔ یہ تربیت کہاں سے آئی؟ ماں کی گود سے آئی۔ اب آج تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے فلم، ماں دیکھ رہی ہے ناٹک، بچہ دودھ پی رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ حافظ نہیں بنتا، اس کو یاد نہیں ہوتا، اس کا حافظہ کمزور ہے، بادام پڑوا دو، پستے پڑوا دو، حکیم صاحب سے معجون لا دو۔ تمہیں معجون کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے میری مائیں اور بہنیں، تب جا کر بچے ایسے ہوں گے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوال میں لکھا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب ماں کا دودھ چھوڑا، اس وقت انہیں قرآن کریم کے 6 رکوع یاد تھے، اور وہ اثر تھا کہ والدہ نے یعنی میری دادی جان نے میرے والد صاحب کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ میری ماں بہنیں، یہاں سے تربیت ہوتی ہے، یہاں سے بچے بنتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کے اندر کمالات پیدا نہیں ہو جاتے، ایسے ہی بچوں کے اندر یہ تمام کیمیات پیدا نہیں ہو جاتے۔ اور کہتے ہیں نا قرآن کریم یاد کرنا مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ آج بتلا کر جا رہا ہوں
ایک نسخہ کیمیا دے کر جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، آپ حضرات کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اساتذہ بھی متوجہ ہوں اس نسخے پر کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ ہو، نوجوان ہو، مجنو ہو، جیسا بھی ہو، قرآن کریم یاد کرنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ تو سب سے پہلے سورہ یوسف کو یاد کر لے، قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن کریم کو آسان فرما دے۔ لیکن یہ ہوگا کب دوستوں؟ صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا دوستو جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے طریقوں کے مطابق، اللہ کے مرضیات کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلائیں گے۔ اس لیے کہ اولاد وہی کرتی ہیں جو ماں باپ میں دیکھتی ہیں۔ اولاد کے اندر ماں باپ کی جھلک اور ماں باپ کا عکس پایا جاتا ہے، تب جا کر اولاد بنتی ہے۔ خواجہ معید الدین چشتی اجمیری سنجری نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ بڑے خوش، والدہ نے فرمایا کیا بات ہے معین الدین، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بڑے فرما نظر آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے والدہ اجمیر کا جو سفر ہوا تیری اولاد کا، 7 لاکھ کافروں نے تیرے بیٹے کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے تیرے بیٹے کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھے اور تیرے بیٹے سے بیعت ہوئے اور منسلک ہوئے۔ تو ماں نے فرمایا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ تو کہا امی ایسا کیوں فرما رہے ہو آپ کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں؟ تو کہا کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو شیرخوار تھا، میں جب تجھے دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کر پلاتی تھی اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہوئے تجھے دودھ پلاتی تھی، تب جا کر معین الدین چشتی بنے اور خواجہ صاحب بنے، ایسے نہیں بنتے۔ اسی لیے بچوں کی پہلی تربیت گاہ اور بچوں کا پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی، کامران ہوگی۔ اور پھر مدرسے میں اساتذہ کے پاس جائے گا، اساتذہ اسے اپنا خون جگر پلا کر اس کی نشو و نما فرمائیں گے تو پھر وقت کا مجدد بھی بنے گا اور وقت کا مفتی اعظم بھی بنے گا۔ ایسے نہیں بنتے دوستوں۔ اساتذہ جس کتاب پر محنت کرتے ہیں اس کتاب کا مقام بھی معلوم ہے۔ کتاب زندہ قرآن کریم، کتاب زندہ قرآن کریم، حکمت اولا یزال استو قدیم، حرف اولا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تاویل نے۔ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ آیت الکرسی لے لیجیے، وہ بے نظیر بھٹو سے کسی نے کہا اب تو چلی گئی دنیا سے، نام لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کہ ہمیشہ تو ہی جیتتی ہے، کرسی تیرے ہی پاس آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بے نظیر بھٹو نے کہا میں آیت الکرسی کا اہتمام کرتی ہوں تو اللہ نے مجھے کرسی دے دی۔ تو پھر کسی نے پوچھا بے نظیر بھٹو سے کہ آیت الکرسی تجھے آتی بھی ہے، کیا ہے آیت الکرسی؟ تو بے نظیر کہتی یا کرسی پڑھتی ہوں تو اللہ نے مجھے کرسی دے دی۔
وہ تو نہ سمجھ کر یا کرسی کرتی، اللہ نے اسے کرسی دے دی۔ ہمارے طلباء تو سمجھ کر، سیکھ کر، تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتے، علماء کی نگرانی میں پڑھتے، اساتذہ کی نگرانی میں پڑھتے، اور ایسا شاندار پڑھتے۔ یاسین شریف قرآن کریم کی ایک عجیب و غریب صورت ہے، لکھا ہے کتابوں میں اور احادیث کے مضامین میں بھی یہ بات ملی کہ یاسین شریف جو ہے یہ عذاب قبر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ عذاب قبر ثابت ہے حنفیہ کے یہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا دو قبروں کے پاس، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو مردوں کو اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر تر ٹہنیاں لگا دی اور پھر کہا جب تک یہ ٹہنیاں تر رہے گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اور ایک کو عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب قبر ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ اور غیبت تو آج کل کا ٹرینڈ بن گیا ہے، فیشن بن گئی ہے۔ تو پتہ چلا عذاب قبر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا، اور عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے سورہ یاسین سے۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دو واقعات سناؤں۔ فرماتے ہیں کہ دریائے جمنا سے ان کا گزر ہوا، جمنا کے کنارے پر ایک راستہ جاتا ہے، وہاں ٹریفک جام تھی، اور ٹریفک جام کسے کہتے ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے اس سے روزانہ ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ٹریفک جام ہمارے یہاں کا بچہ جانتا ہے۔ تو وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب بھی وہاں سے جا رہے تھے، اور اس کے کنارے پر سیلاب آیا تھا اور وہاں کچھ قبریں تھیں، ان میں سے ایک قبر کھل گئی۔ اب وہ قبر جب کھلی تو دیکھا کہ مردے کی پیشانی پر ایک مکھی لگاتار ڈنک لگا رہی ہے، اس سے اس مردے کا جسم متغیر ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی۔ تو ایک راستے سے چلنے والے نے دیکھا، ایک کنکر اٹھا کر اس مکھی پر دے مارا۔ اب وہ مکھی آئی اور جس نے کنکر دے مارا اس کی پیشانی پر ڈنک لگایا۔ اب وہ اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا مچل رہا ہے، اتنی چیخے اور چلا رہا ہے، لیکن اس کو سکون حاصل نہیں۔ برف ڈال رہے، ٹھنڈا پانی ڈال رہے۔ اب حافظ صاحب نے یہ ماجرا دیکھا تو وہاں قبر کے پاس جا کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی، مکھی کے ڈنک مارنے میں کمی آ گئی، اور ابھی تو سورہ یاسین ختم ہوئی ہے، مکھی پگھل کر پانی بن گئی اور عذاب قبر ختم ہو گیا۔ یہ سورہ یاسین شریف کا کمال ہے دوست، یہ قرآن کریم کا کمال۔ حرف اورا راست در بر مانئی، مانئی در مانئی در مانئی، چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناسامد بناس۔ قرآن کریم بحر ناپیدا کنار ہے۔ قرآن کریم کے تو معنی میں سے معنی، مطالب میں سے مطالب نکلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو عذاب قبر میں تخفیف کروا دے، جو پڑھنے والوں کو برکتوں سے مالا مال کر دے، اجر کے انبار لگا دے، پریشانیوں کا حل قرآن میں موجود، قرآن کریم میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل موجود۔ ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اس کتاب کی محنتیں یہ مدرسوں میں اور یہ اداروں میں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ دو باتیں سناؤں گا، عذاب قبر
کو کیسے سورہ یاسین ٹالتی ہیں؟ ہمارے ہاں سورت میں میر صاحب ڈائریکٹر تھے جو ماہانہ رسالہ نکالتے تھے، اب بھی نکلتا ہے، 50 سال سے زائد ہو گئے اس رسالے کو، اس کا نام امید ہے۔ اس میں میر صاحب نے وہ واقعہ نقل کیا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر گزر ہوا ایک صاحب کا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہے راستے کے کنارے پر، اور اس قبر سے شعلے بھڑک رہے ہیں، شعلے باہر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے گاڑی پارک کر دی، دیکھا کہ کسی مسلمان بھائی کی قبر کھل گئی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ اب سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی ہے، وہ شعلے کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ سورہ یاسین کے اختتام پر وہ شعلے ختم ہو گئے۔ پتہ چلا عذاب قبر سے محفوظ کر لیتی ہے یہ سورہ یاسین، اور یہی قرآن کریم کی تعلیمات ان اداروں میں دی جاتی ہیں۔ تو اب دوستو بتلائیے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ یہی وہ ادارے جو ماں باپ کا احترام سکھاتے ہیں، یہی وہ ادارے جو ہمارے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، یہی وہ ادارے ہیں جو ہمارے بچوں کو جام محبت پلاتے ہیں، اتباع رسول سکھلاتے ہیں۔ ہم کریں نہ ان کی مدد کریں، یہ ادارے اور یہ مدارس قائم ہیں تو ہندوستان میں ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا سلامت ہے، اور یہ ادارے، یہ دین کے قلعے یہ قائم نہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ان کا خوب تعاون کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان میں پڑھانے والے علماء کا خصوصاً اکرام کرو اور تعاون کرو۔ کہتے ہیں وہاں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے پگار میں اور ان کی تنخواہ میں تو بہت برکت ہوتی ہے۔ اچھا کتنی تنخواہ ہے؟ میٹنگ ہو گئی کہ مول صاحب کی تنخواہ بڑھانی، 8,000 روپے تنخواہ ہے۔ بہت برکتی پیسہ ہے، تو ایک کام کر، یہ 8,000 برکت والے لے جا، اور تیرے بے برکتی 1 کروڑ دے جا، تیرے بے برکتی 1 لاکھ دے جا، ہم بھی تو دیکھیں کیسے گزر بسر ہوتا ہے تیرا۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہوا کھاتے ہیں نا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی۔ اور پھر مول صاحب نے اگر کچھ لے لیا، نیا موبائل لے لیا، نئی پین لگی ہے، اصل میں اللہ والوں کو اور یہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی نصرتیں ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی حالات میں ہو، ان کے چہرے ہمیشہ حشاش بشاش رہتے ہیں۔ کیا مول صاحب آج بہت ٹائٹ میں ہیں؟ کہاں جا رہے؟ نئی گاڑی بھی لے لی، عمرے میں جا رہے، کوئی بھیج رہا ہے؟ ہدیہ آیا کہیں سے؟ مطلب مول صاحب کے پاس جو ہے وہ سب ہدیے کا ہے۔ 1 منزلے کا گھر کیا بنا لیا مولوی صاحب نے؟ اچھا 1 منزلے کا گھر بنا لیا، تو تو نے 10 منزلے کا بنگلہ بنایا تو مولوی پوچھنے آیا تھا تجھے؟ بلکہ 10 منزلے کا گھر بنا کر دعا اسی مولوی کے پاس کرانے آیا تھا۔ لیکن ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ یہ ماما سائیکل پر گھومیں، یہ نوکیا کا 3310 فون استعمال کریں، اور یہ ہمیشہ مفلوق الحال ہو، اور عمرہ کے اور مالداروں کے دست نگر ہو۔ یاد رکھو قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لے رکھا تو قرآن کو یاد کرنے والے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل فرمایا، اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہو، اس کتاب کے یاد کرنے والے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نہیں لے گا؟ کیا بتائیے؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی جب جسے چاہے نواز دے، اور جب جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ فرماتے ہیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مولا، تو جب چاہے کسی
کو کیا سے کیا کر دے۔ مدارس میں سال ہاں سال گزارنے کے بعد یہ علماء آج اس مقام پر پہنچے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ان کے لیے اتنے فضائل کے وعدے، ان کا خوب اکرام کرو، اپنے بچوں کے اساتذہ کا خوب احترام کرو، کیونکہ آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور رنگ لاتی ہے انعام پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ کہتے ہیں نا مول صاحب بچے بہت نافرمان ہو گئے، جو یہاں بھیجو مدرسوں میں وقت پر، اور ایک دو ڈانٹ لگا دے، ایک دو چپت لگا دے، تو لڑنے کے لیے مت جاؤ اساتذہ سے، یہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ میرے لال کو تو مارنے کا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو مولانا 10 منٹ تم نے کھڑا رکھا، اوہو بہت بڑا ظلم کر دیا۔ ارے یہ اس لیے کیا کہ کل اٹھ کے تمہارے سامنے سرزور نہ بنے۔ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ کئی سالوں پہلے کچھ ماں باپ کے کچھ بچے تھے، ان میں سے بھائیوں کا مشورہ ہوا، ایک بھائی نے کہا مال و جائیداد تم لے لو، ماں کی خدمت میرے حصے کر دو۔ وہ مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، ماں باپ کی خدمت اس نے مانگ لی، مال و جائیداد چھوڑ دیا، ماں کے قدم مانگ لیے، ماں کے قدم میں جنت ہے نا۔ اب جب ماں کے قدم مانگ لیے، خدمت مانگ لی ماں کی، اب ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ ہے نہیں خستہ۔ ایک دن رات میں خواب دیکھا کہ اسے کسی نے کہا کہ 100 دینار فلا فلا جگہ پتھر کے نیچے رکھے، لے لو۔ تو انہوں نے کہا خواب میں ہی برکت ہوگی، تو کہا نہیں ہوگی، میں نہیں لیتا۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا تو کہا فلا پتھر کے نیچے 10 دراہیم 10 دنانیر رکھے، لے لو۔ پھر وہی سوال، برکت ہوگی؟ ماں باپ کے قدموں میں برکت ہے، ماں باپ کی خدمت میں برکت ہے، کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تو کیسے حالات نظر آ رہے ہیں، بھائی تو خوش نظر آ رہے ہیں۔ پھر عورت سے اور اپنی اہلیہ سے بات کی کہ بھائی مجھے 2 دن سے اس طرح خواب آ رہے ہیں، کہا جا کے لے آتے ہیں، کہا نہیں برکت نہیں ہوگی، نہیں لانے، اللہ دے گا، میں نے میری ماں کی خدمت کی ہے، مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا اور وہی شخص خواب میں آیا، کہا فلا جگہ فلا پتھر کے نیچے 1 دینار رکھا ہے۔ تو پھر وہی سوال، برکت ہوگی؟ تو کہا جی ہاں برکت ہوگی۔ تو کہا اب جا کر لے لوں گا۔ 1 درہم 1 دینار وہاں سے لے لیا۔ اب سوچا کہ آج گھر کچھ اچھا کھانا بناتے ہیں، کچھ اچھی ڈش بناتے، اچھی ویرائٹی تیار کرتے ہیں، بازار سے مچھلی لے لی۔ اب مچھلی لے کر بازار سے گھر چلے ہیں، مچھلی کو کاٹا، اس میں سے ایسا قیمتی موتی نکلا کہ زندگی بھر کا خرچ نکل گیا۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت وہ نہیں 1 لاکھ دے دیے مہینے 3000 لے لینا، فکس 3% اور 4% پر بیاج پر پیسہ گھمانا، اس کو برکت نہیں کہتے۔ ماں باپ کے قدم بوسی کرو اور ان کی جوتیاں سیدھی کرو، اور یہ سکھائے گی بھی یہ علماء اور ان مدارس میں اور ان دین کے قلعوں میں یہ چیزیں سکھائی جائے گی۔ پھر کہتے بچے بگڑ گئے، چرس کھینچتے، گانجا کھینچتے، MD کے کاروبار کرتے، 1 کا 10 بنتا ہے نا۔ نشے میں نہ بہن کی تمیز، نہ بھائی کی پہچان، نہ ماں کا احترام، نہ باپ کا خیال۔ تو یہ MD، یہ شراب، یہ جگار، یہ دارو، یہ پب جی، یہ فری فائر، یہ بد اخلاقیاں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ ڈان گیریاں، یہ سب بند کرو اور اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو، اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دو۔ اور میری ماں بہنیں بھی سنیں، شوہروں کا احترام کریں،
اور شوہر بھی سنے، میری ماں بہنوں پر چھوٹی موٹی غلطیوں پر گالم گلوچ نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ کیا وہ تمہارے گھر میں بیوی بن کے آئی ہے، نوکرانی بن کے؟ اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ پھر کہتے ہیں مولانا بہت حالات ہیں، اب تو لگتا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بہت تکلیف آنے والی۔ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، ہمارے تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ ہم اگر نہیں کریں گے اللہ غیروں سے کام لے گا۔ وہ فرعون کی ناش مصر کے اندر ہے، کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے زیر فرمایا، اسی کے گھر میں موسیٰ کو پلوا کر تیری فرعونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر موسیٰ پل رہا ہے۔ مصر میں جہاں فرعون کی ناش ہے، کئی ہزاروں کافروں نے اس کی ناش کو دیکھا، اللہ نے اسے نشان عبرت اور نمونہ عبرت بنایا۔ ایک کافر کی ناش کو دیکھ کر بھی اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ ہدایت دینے میں کسی کا محتاج نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اپنے دین کو کب کہاں سے کس طرح سے پروان چڑھا دے ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ دین کس کا ہے؟ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، زیر ہو دی جائے گی یہ موزور آندیاں، اور ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے سے ان کے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام کے زمانے سے اب تک توحید کے مخالف تو رہے، لیکن مٹا نہیں سکے توحید کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ دوستو، آج کا پیغام یہی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرو، مدرسوں کا، مساجد کا، مراکز کا، خانقاہوں کا خوب تعاون کرو، ائمہ کا، مؤذنین کا، اساتذہ کا، علماء کا خوب تعاون کرو، ان کا ادب، ان کا احترام ملحوظ رکھو، نماز 5 وقتہ کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کا اہتمام کرو، تلاوت کلام پاک کا برابر اہتمام کرو، اور رمضان کے پیر بج رہے ہیں، بالکل چاق و چوبند ہو جاؤ، اس موبائل کو پھینکو، اس دنیا کو چھوڑو، مساجد آباد کرو، اور اللہ سے اس رمضان میں اپنی معافی کے پروانے لے لو۔ یہی محنتیں ان اداروں میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، تمام ضروریات کو دست غیب سے مکمل فرمائے۔ اساتذہ کرام،
علماء کرام جو ادارے میں خدمت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شائن شان انہیں نعم البدل عطا فرمائے اور انہیں خوب دنیاوی اور اخروی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ان کی تمام جائز حوائج اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ پھر آخر میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں اہل قریہ کو، اہل محلہ کو، اہل مدرسہ کو، بڑا شاندار نظام جمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اکرام میں تم نے یہ نظام کیا، جنت الفردوس میں اللہ تمہارا اکرام فرمائے۔ اس نظام کی برکت سے انہی چند معروضات پر اور گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حق خداوند قدوس کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔